العلم نور العلم۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسماء اشارات کے بارے میں۔ ہم نے اس میں غیر متمکن کی قسموں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ ضمائر کا بیان بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ اس میں غیر متمکن میں سے ہی اسماء اشارات آتے ہیں۔ تو اسماء اشارات کسے کہتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں۔ اسم اشارہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف سے کم و حق ہو ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایک نقشہ سے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا کام کرنے والی ہیں چیزیں۔ تو آج ہم اسم اشارہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم اشارہ کی تعریف وہ اسم جس کے ذریعے آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کی طرف کسی عضو کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ تو جو چیزیں ہمیں نظر آئیں گی نا ان کی طرف جس اسم کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا ان کو کہیں گے اسماء اشارات، جو چیزیں نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی بات سے ہمیں ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق ہو گیا۔ ضمیر میں کیا تھا، جو چیز ہمارے ذہن میں ہوتی تھی نا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ضمیر یعنی غائب کی طرف اشارہ ہوتا تھا نا، ضمیر میں غائب کو بتایا جاتا تھا۔ تو ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق کیا ہوگا؟ ضمیر میں ذہن میں ہوتی ہے چیز جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ ذہن میں ہوتی ہے متکلم اور مخاطب کے، لیکن اسم اشارہ میں سامنے ہوتی ہے، وہ چیز نظر آتی ہے۔ ٹھیک، جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسم اشارہ کے ذریعے۔ تو ہم نے تعریف ہوئی لکھی، وہ اسم جس کے ذریعے آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کی طرف کسی عضو کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ ایک شرط کیا ہے، عضو ہونا چاہیے، یعنی یا تو ہاتھ سے اشارہ کرنا، اسی طرح آنکھ وغیرہ سے بھی اشارہ کر دیتے ہیں، کسی چیز کو بتانا ہو تو آنکھ سے بھی اشارہ کر دیتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، تو انہی کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہے، کتنے ہیں، یہ تو بات ہوگی کیا ہے، اب کتنے ہیں یہ اسماء اشارات دیکھیں۔ اسماء اشارات مشہور ہیں، جو ہم نے لکھ دی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن مشہور یہی ہیں۔ دیکھیے، زا، زانی، زینی، تا، تانی، تینی، الا۔ یہ جو زا ہے نا، زا لفظ یہ ہوگا واحد مذکر کے لیے۔ ٹھیک، زا واحد مذکر کے لیے، اور زانی اور زینی یہ دو لفظ ہیں تثنیہ مذکر کے لیے۔ ٹھیک ہے، زانی یہ رفعی حالت میں آئے گا اور زینی یہ نصبی حالت میں آئے گا۔ ٹھیک، تو یہ تثنیہ کی جو حالت ہے ان میں وہ حالت رفعی اور حالت نصبی میں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو زانی یہ ہے حالت رفعی کے لیے، اور زانی حالت نصبی کے لیے اور حالت جری کے لیے، دو کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو اتنا ہی دھیان رکھیں، ابھی حالت رفعی کسے کہتے ہیں، نصبی کسے کہتے ہیں، جری کسے کہتے ہیں، یہ باتیں آ جائیں گی، لیکن اتنا تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ زانی یہ ہے حالت رفعی کے لیے اور زینی حالت نصبی اور جری کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین لفظ ہو گئے مذکر کے لیے جو خاص ہیں، زا واحد مذکر کے لیے، زانی اور زینی تثنیہ مذکر کے لیے۔ یعنی ایک کی طرف اشارہ کرنا ہوگا اور وہ مذکر ہوگا تو زا کو استعمال کریں گے، اور دو لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو زانی کو استعمال کریں گے، دو مذکر ہوں گے جب زانی یا زینی کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، تا، تانی، تینی یہ مؤنث کے لیے ہیں، یعنی ایک مؤنث کے لیے جب ہم اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تا استعمال ہوگا، اور دو مؤنثوں کے لیے استعمال کریں گے لفظ کو، جس لفظ کو استعمال کریں گے وہ تانی یا تینی میں سے استعمال کریں گے۔ تانی وہی حالت رفعی والی، تینی حالت نصبی اور جری والی۔ اور جو الا ہے، الا یہ لفظ ہے جو یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا۔ ٹھیک، اب اس میں کیا ہے، یہی لفظ ہیں جو قریب کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور بعید کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ کچھ الفاظ کی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ کچھ بعید کے لیے ہو جاتا ہے، اسی طرح قریب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے
آگے قاعدہ لکھیں لیکن سمجھ لیں. جب یہ لفظ ہے نا جو ان کے ساتھ ہا لگا رہے گا، ہا صرف، ٹھیک ہے، جیسے ہاذا تو یہ قریب کا معنی دے گا، ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاتا، ہاتانی، ہاتینی. اسی طرح الا ہے تو یہ ہا الائی ہو جائے گا اس ٹائم، ٹھیک، ہا الائی. تو یہ جب ان کے ساتھ ہا لگ جائے گا تو یہ قریب کے معنی ادا کریں گے، ان کا معنی قریب کا ہوگا، ٹھیک. جیسے ابھی ہم نے پڑھ کے بتایا ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، تو یہ مذکر کے لیے ہاتا، ہاتانی، ہاتینی، یہ مؤنث کے لیے، اور ہا الائی یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہے، یعنی جب بہت سارے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ جب لام لگ جائے گا، لام، تو یہ پھر بعید کے معنی دیں گے. ہاں نہیں ہوگا، پھر اس کے ساتھ لام صرف ہوگا تو یہ پھر بعید کا معنی دے گا. جیسے زا لفظ ہے، زا، تو زا کے ساتھ اگر ہم لام لگا دیں گے تو پھر یہ بعید کا معنی میں دے گا. تو کاف بھی لگتا ہے، کاف کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک. تو جب لام لگ جائے گا تو یہ بعید کے معنی میں دے گا. ذالکا جب دور ہوگا نا، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو پھر ذالکا استعمال ہوگا. اسی طرح ذالکا، پھر زانکا، زینکا، ٹھیک. اور اسی طرح تانکا، تینکا یا تانکا، ٹھیک. اور الا، ہا، اور پھر اولائکا، ہا نہیں لگے گا، اولائکا، ٹھیک ہے. اور یہ کاف کس لیے لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے خطاب کے لیے. اس کو ہم آگے سمجھائیں گے، لیکن یہ جو ہم نے بتایا ہے قریب اور بعید کا، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. ہم نے قاعدہ لکھا ہے، کبھی ان کے ساتھ یعنی اسماء اشارات کے ساتھ ہا تنبیہ کو لگایا جاتا ہے، ہائے تنبیہ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. اسماء اشارہ تو کیا ہے؟ صرف زا ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی ہا لگ جاتا ہے، جیسے ہاذا، ٹھیک. اور کبھی ان کو خطاب کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے. خطاب کو اب یہاں سمجھتے ہیں. خطاب کی ہم نے ضمیریں پڑھی تھی، یعنی حاضر کی جو ضمیریں پڑھی تھی، کا، کما، کم، کی، کننا. کما یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے خطاب میں. تو کا، کما، کم، کی، کننا، یہ 5 ہیں جو خطاب کی ضمیریں ہیں. تو کبھی کبھی ان اسماء اشارات کے ساتھ یہ خطاب کے ضمیریں لگتی ہیں. ضمیر کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گی، لیکن یہ کاف خطاب کے لگیں گے، ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مثلا اگر کاف لگائیں نا، یہ زا لفظ ہے، زا، اگر اس کے ساتھ جب کا لگ جائے گا نا، زا کا لگا جیسا مثلا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ جب ہم اشارہ کر رہے ہیں، جس کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، جس کو ہم بتا رہے ہیں، دیکھو وہ، زا کا معنی کیا ہے؟ وہ. لیکن جب ہم جس کے لیے بتا رہے ہیں نا، جس کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ ایک شخص ہوگا تو ہم کہیں گے زا کا، ٹھیک. اور اشارہ بھی ایک کی طرف کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے زا کا، اور جس کو بتا رہے ہیں وہ بھی ایک ہے تو زا کا استعمال کریں گے، کا صرف لگے گا، ٹھیک. اور وہ مذکر ہوگا تو کا سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جس کے لیے ہم بتا رہے ہیں، جن کے لیے، اگر وہ 2 لوگ ہیں لیکن اشارہ ہم ایک چیز کی طرف کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے ذاکما، یعنی 2 لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں، دیکھو وہ، ذا معنی کیا ہے؟ یہ یا وہ، ٹھیک ہے. تو اگر 2 لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں، 2 لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں، یعنی 2 لوگوں کو بتا رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ، لیکن 2 لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ذاکما بولیں گے. اسی طرح 2 سے زائد لوگ ہیں تو ہم کہیں گے ذاکم، ٹھیک، جن کو ہم بتا رہے ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، چیز ایک ہی رہے گی، لیکن ہم کہیں گے ذاکم. بہت سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں تو ہم کہیں گے ذاکم. اسی طرح یہ تو ہوا مذکر کے لیے، ٹھیک. مؤنث، اسی طرح ہم کسی مؤنث کو بتا رہے ہیں، مؤنث ہمارے جو مخاطب ہے وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ذاکی. کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن مؤنث کو بتا رہے ہیں، ذاکی کہیں گے، ٹھیک. اور بہت ساری مؤنثیں ہیں تو ذاکنہ کہیں گے، ٹھیک. اور 2 مؤنث ہے تو پھر ذاکما ہی استعمال ہوگا. تو خطاب کا معنی یہ ہوا جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہ ایک ہے تو ذاکا مذکر ہے، جب 2 ہے تو ذاکما، 2 سے زائد ہے تو ذاکم. اسی طرح مؤنث ہے تو ذاکی،
اور بہت ساری مؤنث ہے تو ذاکن، اور 2 مؤنث ہے تو پھر وہی ذاکما ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاف کا یہ کام ہوتا ہے اسماء اشارات میں۔ تو ہم نے کہا کبھی ان کو خطاب کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جب ہمارا مخاطب 1 یا 2 یا 2 سے زائد ہوگا تو اسی طرح کا ہم کاف خطاب لگائیں گے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ تھوڑی سی مشکل بات تھی لیکن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے، کبھی ان کے ساتھ لام کو لگایا جاتا ہے بعید کا معنی بتانے کے لیے، جب ہم نے بتایا جب ان کے ساتھ لام لگا رہے گا نا، ذا کے ساتھ لام لگ جائے گا تو پھر یہ بعید کا معنی دیں گے، دور کا معنی دیں گے، یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ دور ہوگی ہم سے وہ چیز، تو ہم لام کو لگاتے ہیں ساتھ میں، جیسے ذالک، یہ لام لگ گیا ذا کے بعد، تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ چیز دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اس میں اسماء اشارات کے بارے میں چند باتیں۔ تو ھذا یہ قریب کے لیے، لیکن ذالک یہ دور کے لیے، ہا تو تنبیہ کے لیے لگتی ہے، میں نے اس میں ذا ہے جو یہ ہے صرف اسماء اشارات میں سے، ٹھیک۔ ذا رہے گا تو یہ قریب کا، اور جب لام لگ جائے گا تو اس کے ساتھ بعید کے معنی ہو جاتے ہیں، ھذا صرف تنبیہ کے لیے لگتا ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی یہ چیزیں۔ اور ہاؤلائی، یہ دو ہاؤلائی جب ہم بولیں گے تو جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوں بہت ساری چیزیں ہوں گی اور قریب ہوں گی، جب اولائکا ہم بولیں گے، جیسے اولائکا، اب لام آ گیا تو جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ جب اولائکا ہم بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کاف تو خطاب کا ہی ہے، یہ ہم نے بتایا تھا خطاب کے معنی میں کہ ایک شخص ہوگا تو اولائکا، اور مخاطب 2 ہوں گے تو اولائکما، 2 سے زیادہ مذکر ہوں گے تو اولائکم۔ اسی طرح ایک مؤنث مخاطب ہوگی تو ہم کہیں گے اولائکی، اور 2 سے زائد مؤنث مخاطبہ ہوں گی تو ہم کہیں گے اولائکن۔ یہ ہے اس طرح استعمال ہوتے ہیں اسماء اشارات، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ذا ہے جو ذا، اب یہ لاسٹ بات دیکھ لیں، یہ لاسٹ قاعدہ ہے، سمجھ لیں اسے، ذا یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف جب ذا ہوگا تو یہ قریب کے لیے استعمال ہوگا، تو قریبی معنی زیادہ قریب ہوں گے تو ہم صرف ذا کو استعمال کریں گے، ٹھیک۔ اور ذالکا یعنی ذا سے مراد ہے مذکر والے سے، ٹھیک، ذا۔ اسی طرح تا یہ مؤنث کے لیے ہوگا، ذا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ذا یہ قریب کے لیے، ذالکا بعید کے لیے، اور ذاکا یہ متوسط کے لیے ہوگا، یعنی نہ زیادہ قریب ہوگی شے نہ زیادہ دور ہوگی تو ہم اس کے لیے ذاکا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسماء اشارات کا تفصیلی بیان تھا، اور ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو سمجھ لیا نا تو پھر اور کہیں آپ کو انشاءاللہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جس کتاب کو بھی آپ اس میں پڑھیں گے نا اس کے بارے میں، جس کتاب میں بھی، تو پھر سب چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ امید ہے کہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بھی علم میں